بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 10 اپریل 2026 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جنگ کے آغاز کے بعد سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق گفتگو اس کے دوران کشیدگی میں کمی لا کر خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے پس منظر میں یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے رد عمل میں خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے اس کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب اعلان کردہ جنگ بندی کو نازک قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر امریکہ اور ایران جنگ بندی میں مؤثر اور نتیجہ خیز سفارتکاری پر پاکستان کی بھرپور پذیرائی۔ عالمی سطح پر امریکہ ایران جنگ بندی میں مؤثر اور نتیجہ خیز سفارتکاری پر پاکستان کی بھرپور پذیرائی جاری ہے، اور مختلف ملکوں کی اہم شخصیات کی جانب سے مثبت رد عمل میں پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ چین نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے جنگ بندی میں پاکستان کے احسن کردار پر شکریہ ادا کیا۔ آسٹرین چانسلر کرسچن اسٹوکر نے کہا کہ شدید بحران اور تباہ کن اثرات رکھنے والی جنگ کو رکوانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے بھی پاکستان کے بطور ثالث شاندار کردار پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب نے امن اور امان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے احسن کردار کو سراہا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی بطور ثالث انتھک محنت پر شکر گزار ہیں۔ جدہ اسلامک پورٹ ٹرکوں کے آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے مخصوص زون قائم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی بندرگاہ کی 1.7 کروڑ سے زائد کنٹینروں کی گنجائش کے پیش نظر حال ہی میں جدہ اسلامک پورٹ میں ٹرکوں کے لیے ایک مربوط زون قائم کیا گیا ہے، جو 10 لاکھ مربع میٹر رقبے پر محیط ہے۔ اس کا مقصد ایک درست آپریٹنگ شیڈول کے مطابق ٹرکوں کی آمد و رفت کو منظم کرنا ہے تاکہ آپریشنل کارکردگی میں اضافہ ہو اور پورٹ کی گنجائش سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس زون میں روزانہ 40,000 ٹرکوں کی گنجائش موجود ہے، اور یہ پیشگی شیڈولنگ پر مبنی ایک مربوط آپریٹنگ ماڈل کے تحت کام کرتا ہے۔ اس میں ٹرکوں کی آمد و رفت کو مخصوص راستوں کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے تاکہ آپریشنل علاقوں، خاص طور پر رش کے اوقات میں ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور ارد گرد کے علاقوں پر ٹریفک کے رش ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اس زون میں کئی جدید سروسز فراہم کی گئی ہیں، جیسے سمارٹ سسٹم کے ذریعے ٹرکوں کے ڈیٹا کی آٹومیٹک ویریفیکیشن، راستوں کی فوری نشاندہی، ویٹنگ اور روانگی کے عمل کی نگرانی، اور ٹرکوں کی تیاری کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی شامل ہے۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بحران عارضی نہیں ہوگا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے پر اتفاق کیا، لیکن اس کے باوجود توانائی کی قیمت کا بحران جلدی ختم نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کمیشن کی ترجمان اینا کائسا ایٹوکینین نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ اہم میری ٹائم کوریڈور میں کشیدگی میں فوری طور پر کمی سے توانائی کی مارکیٹ میں صورتحال فوری طور پر بحال ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا یہ موجودہ بحران جلد ختم ہوگا، تو ایسا نہیں۔ ترجمان نے زور دیا کہ اس تعطل نے عالمی سطح پر سپلائی چین کی خامیوں کو بے نقاب کیا، اور خطرہ ہے کہ اس کے طویل عرصے تک اثرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا، یورپی یونین کی ایل این جی کی تقریباً 8.5% ایل این جی درآمدات آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں۔ اندازے کے مطابق عراق، کویت، سعودی عرب اور یو اے ای جیسے خطے ہیں، اس میں ممالک سے 7% تیل بھی انہی راستے سے آتا ہے۔ ایران امریکہ سیز فائر کے بعد پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درمیان فلائٹس کا آغاز۔ ایران امریکہ سیز فائر کے بعد پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درمیان فلائٹس کا آغاز۔ جنگ بندی کے فوری بعد کویت کی ایئر لائن نے پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے پرواز آپریٹ کی۔
تفصیلات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے بعد ایئر لائنز کی فلائٹ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کویت سے جزیرہ ایئر کی جو پاکستان کے لیے پروازیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ ایئرپورٹ کا ذرائع کا کہنا ہے کہ فلائٹ میں 150 سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پروازوں کے آپریٹ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں۔ میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے عالمی بینچ مارک عربین لائٹ کروڈ $13.14 فی بیرل کم قیمت ہو گئی۔ سعودی عرب کے عالمی بینچ مارک عربین لائٹ کروڈ کی نئی قیمت $113.32 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ جو ہے عالمی بینچ مارک ابوظہبی مربان کروڈ $24.88 فی بیرل کی کم قیمت سے نئی قیمت $94.38 فی بیرل ہو چکی ہے۔ امریکی فوج ایران کے آس پاس رہے گی، ڈیل پر عمل نہ ہونے پر صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے جنگی اور بحری ہوائی جہاز ایران کے آس پاس موجود رہیں گے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر ایران معاہدے کی مکمل طور پر تعمیل نہیں کرتا تو دوبارہ کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کے تمام بحری ہوائی جہاز، فوجی حکام باز اور اضافی ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ساتھ تب تک ایران کے آس پاس موجود رہیں گے جب تک معاہدے پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو جاتا۔ ان کے مطابق اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، جس کا زیادہ امکان نہیں ہے، تو پھر کارروائی شروع ہوگی، اور اس قدر بڑی اور شدید ہوگی کہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بدھ کو ایران نے اسرائیل کے لبنان پر حملوں، جن میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی، اس کے بعد کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ایک مستقل امن معاہدہ کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا نامناسب ہوگا۔ فریقین کا موقف ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر ایک دوسرے سے کافی دور دکھائی دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورینیم کی آفزودگی بند کرنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ ایران کے پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا موقف ہے کہ جنگ بندی کی شرائط کے تحت ایران کو یورینیم کی آفزودگی جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کی صورتحال، چند اہم حقائق۔ آبنائے ہرمز کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق تازہ ترین اہم حقائق کچھ یوں ہیں۔ ایک نہایت اہم بحری گزرگاہ ہے جسے ایران نے اس شرط پر دوبارہ کھولنے پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ امریکہ اسرائیل حملے بند کر دیا جائے، اور اب تک اس میں سے 2 جہاز گزر چکے ہیں۔ امن کے زمانے میں عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس کا تقریباً 5واں حصہ اسی آبی راستے سے گزرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ 28 فروری کو اس وقت بھڑک اٹھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بمباری شروع کی۔ ایران نے خطے میں جو ہے حملے کیے اور آبنائے ہرمز تک رسائی بند کر دی۔ 5 ہفتوں سے زائد گزر جانے کے باوجود سینکڑوں جہاز ہزاروں ملاحوں سمیت اب بھی خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بدھ کی درمیانی شب 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی ڈیڈ لائن سے 1 گھنٹہ پہلے طے پایا، جس میں انہوں نے امریکی جنگی مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بدھ کے دن بحری نگرانی کرنے والے ادارے میرین ٹریفک کے مطابق ایران کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت آبی راستے کھولنے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جہاز گزرے، اور کیپلر کے اعداد و شمار پر مبنی AFP کے تجزیے کے مطابق کارگو لے جانے والے ٹینکر جو ہے یہ تناسب بڑھ کر ہر 10 میں سے 8 ہو جاتا ہے۔ کیپلر کے مطابق 7 اپریل تک عرب خلیج میں تقریباً 187 ٹینکرز پر مشتمل 172 ملین خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات سمندر میں موجود تھیں۔ پاکستان کی لیبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت، خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ سے نائب وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر بات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر گہری تشویش کا اظہار کیا، اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں میں سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔